ممبر نور پہ تشریف فرما باوقار علماء ذوی احترام و سادات عظام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج شاہ سید گلزار اسماعیل واسطی رزاقی مدد اللہ النورانی، دور دراز سے آئے ہوئے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جگمگ جگمگ کرتا روزہ بابا تاج الدین کا ہے، جگمگ جگمگ کرتا روزہ بابا تاج الدین کا ہے، ان کے در پہ کھڑا یہ منگتا بابا تاج الدین کا ہے۔ خوشبو کی چادر میں فرشتے لے کر جس کو جاتے ہیں، خوشبو کی چادر میں فرشتے لے کر جس کو جاتے ہیں، ایسا تو پاکیزہ سجدہ بابا تاج الدین کا ہے، ایسا تو پاکیزہ سجدہ بابا تاج الدین کا ہے، اور ان کی نسل پاک کی خوشبو بکھری ہے اس بستی میں، ان کی نسل پاک کی خوشبو بکھری ہے اس بستی میں، ناگپور کا بچہ بچہ بابا تاج الدین، ناگپور کا بچہ بچہ بابا تاج الدین کا ہے۔ ان کے حضرت فرما رہے ہیں، حضور گلزار ملت کو آپ اپنے دل میں رکھیں اور یہ شعر سنیں، ان کی نسل پاک کی خوشبو، علامہ ڈاکٹر آصف صاحب قبلہ، ان کی نسل پاک کی خوشبو بکھر چکی ہے عالم میں، ان کی نسل پاک کی خوشبو بکھری ہے اس بستی میں، ناگپور کا بچہ بچہ بابا تاج الدین کا ہے، ان کے روضے سے ہر لمحہ آج بھی خوشبو آتی ہے۔ واہ واہ واہ، ذرا زور سے بولیے، ان کے روضے سے ہر لمحہ آج بھی خوشبو آتی ہے، اللہ اللہ کیسا تقوی بابا تاج الدین کا ہے، اللہ اللہ کیسا تقوی بابا تاج الدین کا ہے۔ ان کے در پہ آ جاؤ نا، آ جاؤ نا ان کے در پہ، ان کے در پہ آ جاؤ نا، من کی مرادیں پاؤ گے، فیض و کرم کا بہتا دریا بابا تاج، فیض و کرم کا بہتا دریا بابا تاج الدین کا ہے۔ یہ قول و کردار میں اپنے نانا کے سب مظہر ہیں، واہ واہ واہ، سادات کرام بیٹھے ہیں، یہ قول و کردار میں اپنے نانا کے سب مظہر ہیں، شافع محشر ناصر نانا بابا تاج الدین کا، واہ واہ واہ۔ اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کعبہ سے اگر تربت شہ فاضل ہے، کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تربت پیمبر پوری کائنات سے افضل ہے، وہ مٹی جو جسم اطہر سے لگی ہوئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے جو مٹی لگی ہے، وہ مٹی پوری کائنات سے افضل ہے۔ اور پھر فرماتے ایک سوال پوچھتے ہیں، دنیا والوں، ہر افضل چیز
دائیں جانب ہوتا ہے, رائٹ سائڈ میں ہوتی ہے ہر افضل چیز. اگر آپ مسجد میں داخل ہوں تو پہلا سیدھا قدم, کیونکہ الٹے سے سیدھا افضل ہے, الٹے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ افضل ہے, الٹی آنکھ سے سیدھی آنکھ افضل ہے. فرماتے ہر افضل چیز دائیں جانب. مگر یہاں پر قانون بدلا ہوا ہے. کعبہ سے اگر تربت شے فاضل ہے, کائنات سے یہ مٹی افضل ہے, اور کعبہ کائنات میں داخل ہے, ہائے 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 ہائے, تو کائنات سے یہ مٹی افضل, کعبہ کائنات میں, تو یہ مٹی کعبے سے بھی افضل. جی 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 جی. اور جب کعبے سے افضل تو افضل چیز رائٹ میں ہوتی ہے, مگر یہاں نیم قانون بدلا ہوا ہے کہ افضل چیز لیفٹ میں ہے, جی جی اور کعبہ رائٹ میں ہے. جی. کیوں؟ دنیا کی ہر مساجد میں رائٹ سائڈ میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ, مسجد نبوی میں لیفٹ سائڈ میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ. ماشاءاللہ. کیوں؟ تربت پیمبر لیفٹ میں ہے. فاضل بریلوی فرماتے ہیں بہت چلے کرتے ہو, بڑا دین کی تبلیغ کرتے ہو, میرے ایک سوال کا جواب دو. کعبہ سے اگر تربت شے فاضل ہے, کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے؟ 72 فرقے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں. حضور سوال کسی ایسے ویسے کا نہیں ہے, سوال عاشق رسول کا ہے. اللہ اللہ. بولیے واہ واہ. وقت کے مجدد کا ہے, اور بڑا پیارا سوال ہے. حضور جب سوال آپ نے چھیڑ ہی دیا ہے تو جواب بھی آپ ہی عنایت فرما دیں. واہ واہ واہ. جواب بھی آپ ہی عنایت فرما دیں. فاضل بریلوی فرماتے تو سنو, اس فکر میں نکلا آصف بھائی, میں اس فکر میں نکلا ماشاءاللہ کہ کعبہ سے اگر تربت شے فاضل ہے, جی, کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. میں اس فکر میں نکلا جی. تو میں نے سب سے پہلے اپنے جسم سے سوال کیا, اے جسم بتا رائٹ ہاتھ افضل ہے یا لیفٹ؟ رائٹ پیر بتا تو افضل ہے یا لیفٹ؟ رائٹ ہاتھ نے کہا, سیدھے ہاتھ نے کہا الٹے سے میں افضل ہوں. سیدھے پیر نے کہا الٹے سے میں افضل ہوں. سیدھی آنکھ نے کہا میں الٹے سے افضل ہوں. سیدھے کان نے کہا میں الٹے سے افضل ہوں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں اے سیدھا ہاتھ, اگر تو الٹے سے افضل ہے تو ایک بات بتا, اگر یہ سیدھا ہاتھ ٹوٹ جائے تو کیا الٹے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اگر یہ سیدھا پیر ٹوٹ جائے تو کیا الٹے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ تو سیدھے ہاتھ نے کہا میں اگر ٹوٹ جاؤں تو الٹے کے کام کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. سیدھا پاؤں نے کہا میں اگر ٹوٹ جاؤں تو الٹا پاؤں کی چلائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. سیدھی آنکھ نے کہا میں اگر اندھی ہو جاؤں تو الٹی آنکھ کی دکھائی میں فرق نہیں پڑے گا. سیدھے کان نے کہا میں اگر بہرا ہو جاؤں تو الٹے کی سنائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. فاضل بریلوی فرماتے پھر تو کس بات میں افضل ہے؟ مجھے ایسی ایک چیز بتا کہ اگر وہ کام نہ کرے تو ہاتھ بھی کام نہ کرے, پیر بھی کام نہ کرے, آنکھ بھی کام نہ کرے, کان بھی کام نہ کرے, تو دل نے یا جسم نے کہا وہ ایک چیز ہے جسے دل کہتے. اللہ 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 اللہ. ذرا بولیے واہ واہ. جسم نے کہا وہ ایک چیز ہے میرے اندر, اسے دل کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے پوچھا جسم سے بتا تو صحیح وہ دل رہتا کدھر ہے جس کی حکومت ہاتھ پر بھی ہو, پیر پر بھی ہو, آنکھ پر بھی ہو, کان پر بھی ہو, پورے جسم پر ہو. اگر دل پہ ہارٹ اٹیک آ جائے تو پورا جسم بیکار ہو جائے. تو جسم نے کہا وہ دل بائیں جانب رہتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب جب میں اس فکر میں نکلا تو مجھے یہ جواب ملا کہ کعبہ سے اگر تربت شے فاضل ہے, کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے, یہ مرکز دل ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اللہ اللہ. واہ 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 واہ. وہ جسم ہے, یہ مرکز دل ہے. اللہ اکبر. کعبہ کائنات کا جسم ہے, اللہ. اور مصطفیٰ جان رحمت جسم کا دل بولیے ہے. واہ واہ واہ. کائنات کی جان دل ہے, اور کعبہ
اگر ٹوٹ جائے اور ٹوٹا 10 بار ٹوٹا پھر بنا، مگر کعبے کے ٹوٹنے سے نہ آسمان کے شامیانے پہ فرق پڑا، نہ زمین کے فرش پہ کوئی فرق پڑا، نہ چاند و سورج کے چراغ میں کوئی فرق پڑا، نہ ستاروں کی قندیلوں پہ کوئی فرق پڑا، نہ آبشار کے نغموں پہ کوئی فرق پڑا، نہ بر پہ فرق، نہ بحر پہ فرق، نہ دریا کی طغیانی پہ فرق. ارے فرق نہیں پڑا، مگر یہ محبوب ہے، محبوب عالم کی ایسی جان ہے کہ ایک لمحے کے لیے اس عالم سے نکل جائے عالم فنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اللہ 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 اللہ. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ہائے ہائے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، ہائے ہائے. جان ہے جہان تو جہان ہے. اعلی حضرت نے بتایا کہ مزار ہی سے دنیا ہے. اچھا، مزار ہے تو دنیا ہے. اب حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان غیر مریم و ابنہما. میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے شیطان اس بچے کی کوکھ میں انگلی مارتا ہے، پھر شیطان کی انگلی سے بچہ چیختا ہے، روتا ہے. پوری دنیا میں ایک دن میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہوں گے؟ اور ان کم بختوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان پہنچتا ہے. ارے جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ دشمن خدا پہنچتا ہے تو دوست خدا کیوں نہیں؟ ہائے ہائے، واہ 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 واہ. ایک بار میں ایک وقت میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ شیطان ہر جگہ پہنچتا ہے. جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے منع کر دیا. اللہ رب العزت نے شیطان سے پوچھا، قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. بھئی تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ کہا میں اس مٹی سے افضل ہوں، بہتر ہوں. میرے رب نے کہا اخرج، نکل. جب نکلا تو کہا مولا نکال تو دیا مگر مجھے کچھ چیزیں دے دے. کہا کیا چاہیے؟ بولے زندگی دے دے الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے میں مروں نہ، زندہ رہوں، اور آدم کی جو اولاد پیدا ہو میں وہاں پہنچوں اور پیدائش سے ہی اس کو بہکانے کی کوشش کروں. میرے رب نے کہا جا دیا، مگر جو میرا ہوگا. سبحان اللہ. فرشتوں نے کہا مولا دشمن آدم کو اتنی طاقت دے دی. کہا جب میں دشمن کو اتنی طاقت دے سکتا ہوں تو سوچو میں اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دوں. کیا بات ہے، واہ واہ. کتنی طاقت دی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دو ہی صورت ہوتی ہے، یا تو بچہ پیدا ہوتے ہی روئے گا یا بچہ خاموش پیدا ہوگا. اگر بچہ روتا ہوا پیدا ہو تو گھر والے ہنستے ہیں کہ بچہ زندہ ہے. اگر بچہ خاموش پیدا ہو تو گھر والے روتے ہیں کہ بچہ مرا ہوا ہے. یعنی رونا زندگی کی علامت ہے اور خاموشی موت کی علامت. مگر میرے محبوب جب دنیا میں تشریف لائے تو نہ روتے ہوئے نہ ہنستے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا. سلام. بولیے الصلاۃ والسلام. اب سن 1861 ہجری میں، ذرا بولیے محبت سے، جنوری کا مہینہ، تہجد کے وقت
اسی زمین پر اللہ کا ایک ولی پیدا ہوا، سبحان اللہ، زمانہ جسے تاج الدین بابا کے نام سے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی آصف بھائی نے بتایا تھا نا کہ تہجد کے وقت پیدا ہوئے تہجد کے وقت، مگر روئے نہیں۔ سبحان اللہ، ارے بولو، خاموش، روئے نہیں۔ ماں پریشان، گھر والے پریشان، بچہ پیدا تو ہوا ہے مگر رو نہیں رہا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد سید بدر الدین علیہ الرحمہ کی گود میں بچے کو دیا گیا۔ حضور بچہ تو رات میں پیدا ہو گیا مگر رو نہیں رہا ہے۔ ابھی سید سلیم باپو مدد اللہ نورانی نے فرمایا علی پیدا ہوئے، آنکھ بند ہے، کھلی نہیں۔ تاج الدین بابا پیدا ہوئے، آنکھ بند ہے، کھلی نہیں، روئے بھی نہیں۔ والد کے جب ہاتھ میں دیا گیا تو والد محترم نے پیر پہ ایک انگلی ماری، فرمایا یہ شیطان کی انگلی نہیں، سید کی انگلی ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، بچے نے آنکھ کھولی، تاج الدین اولیاء نے آنکھ کھولی، دیکھا سامنے والد محترم ہے، رونے لگے۔ فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو شیطان نے انگلی مار مار کے بہت کوشش کی کہ مجھے رلا دے، مگر میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ پیدائش سے ہی نانا کی سنت پر عمل کروں۔ ہاں، بہت اچھا گوشہ ہے، واہ 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 واہ، ہو گئی گفتگو، ہو گئی، ماشاءاللہ، کمال کمال کر دیا، ہو گیا، ماشاءاللہ ہو گیا، بہت بہت مبارک ہو، زور سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں سبحان اللہ، ان سبحان اللہ، اولیاء الا المتقون۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تبرکات۔ اس آیت کی تفسیر علماء فرماتے ہیں ولی کی پہچان یہ ہوگی، ایک دل میں بغض نہیں رکھے گا، دوسرا وہ کہتا ہے جب میں سخی ہوں تو میرا دوست بھی سخی ہوگا۔ واہ 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 واہ، نگاہ پڑی حضور گلزار ملت پہ، ذرا بولو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سخاوت کا بہتا ہوا دریا۔ الحمدللہ، ایسا لگتا ہے کہ جیب میں دستے غیب ہے، کسے نوازتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، بچہ پیدا ہوا، آنکھ کھولی، فرماتے ہیں میں تو پیدائش سے ہی اپنی نانا کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، 40 سال تک حالت جذب میں زندگی گزاری، 1.25 لاکھ لوگوں کو ولی کامل بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسلمان ہی نہیں ولی کامل، جس طرف نگاہ ڈال دیتے۔ مورخین لکھتے ہیں جب آپ کا وصال ہوا تو وصال سے پہلے اس جگہ سے گزرے، مٹی اٹھائی، فرمایا یہاں خوشبو بہت آ رہی ہے، اللہ اکبر، وہیں پہ یہیں پہ آج آپ آرام فرما رہے ہیں۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو مورخین نے لکھا ہے انسان تو روتے ہی تھے، چاہے وہ کسی فرقے کا ہوتا، کسی مذہب کا ہوتا، صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی روتے رہے، اور 12 دن تک مسلسل مندروں کے بت روتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ، ایک ایسا اللہ کا ولی کہ چرندے پرند جن کی بارگاہ میں حاضری دیتے اللہ، کبھی خالی نہیں لوٹتا تھا کوئی۔ یہ وہ بافیض درگاہ ہے، آپ آئے ہو، درگاہ ان کا، بلانے والے بچے ان کے، ہر اسٹیج ہم نے دیکھا، مگر یہ نورانیت، بولیے
جتنا آگے نور ہے اتنا ہی پیچھے. یہی وجہ تھی. آج تو لوگ سینہ کوٹ کوٹ کے رو رو کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم ہی اہل بیت کے سچے عاشق ہیں. سینہ پیٹ پیٹ کے بازار میں نہ جانے کیا کیا خنجر لے کر کے مصیبت لے کے مار مار کے جسم پہ زمانے کو دکھاتے ہیں خون نکال کے ہم ہی عاشق ہیں. اہل بیت کا عاشق ہمارے علاوہ کوئی نہیں. بریلی سے احمد رضا نے زمانے کو بتا دیا عاشقی سینہ پیٹنا نہیں ہے. 40 قدم دور سے جو سونگ کے بتا دے یہ اہل بیت ہے وہ محبت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ واہ واہ. وہ محبت ہے سینہ پیٹنا نہیں. اور پھر ببانگ دہل فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. اللہ تعالی حضور گلزار ملت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ان کا سایہ ہم غربائے اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. والسلام علیکم.